فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ جو نوجوانوں میں ایک بے حیائی کا طوفان ہے، ہر بندے کی لڑکیوں سے دوستیاں، لڑکیاں خود اپنی طرف مائل کرتی ہیں، موبائل پہ باتیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اصل میں تو اس پر حکومت کنٹرول کر سکتی ہے. حکومت لڑکیوں کے لیے الگ کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائے، لڑکوں کے لیے. مس گیدرنگ کا اسلام میں تصور نہیں ہے، لیکن حکومت تو نہیں کرے گی یہ کام، بہت مشکل ہے. اور حکومت سے جو منوانے والے لوگ ہیں ان کا بھی حکومت سے منوانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی عجیب صحیح ہے. کوئی باقاعدہ کوئی ایسی محنت نہیں ہوتی جو حکومت سے کوئی چیز باقاعدہ منوائی جائے، جو یعنی قانون کے دائرے کے اندر بھی ہو اور اثر اس کا جو اثر انگیز بھی ہو. تو یہ جو بے حیائی کا طوفان ہے نا، اس کو اب ہم اور آپ نے ہی کنٹرول کرنا ہے. دیکھو آپ اگر بے حیائی میں مبتلا ہوگے، وقتی لذت اور وقتی مزہ تو ہے اس میں. لڑکیوں سے دوستیوں کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، اور لڑکیوں میں ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی میرا فرینڈ ہو. اس سے ذرا کیونکہ بھائی تو اس سے بہن کو وہ ایزی لوڈ یہ سب چیزیں نہیں ہوتا نا. لڑکی کو وہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں نا 500 کا بیلنس ڈال دو گے تھپڑ مار کے بھگائے گا، دماغ خراب ہے، موبائل ہی چھین لے گا. آپ سے اگر کوئی لڑکی کہے کہ ایکسکیوز می ذرا 500 کا بیلنس ڈال دے، آپ 5000 کا ڈال دیں گے. کیا خیال ہے؟ قرضہ لے کے ڈال دیں گے آپ. تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، وقت بہت اچھا گزرتا ہے اس سے اور بہت اچھی لائف ہو جاتی ہے. یہ ہر آدمی کہے گا، اور لوگ پھر اس کے کہ بھائی آج کل ایک بہت ٹینشن ہے اور ڈپریشن ہے، تو کیا ہے اگر تھوڑی سی ہیلو ہائی ہو جائے. میں اس کے نقصانات پر زیادہ نہیں جاؤں گا. اسلام نے پابندی لگا دی تو اللہ سے بڑھ کر کسی کا قانون نہیں ہو سکتا. اللہ نے دوستیاں لگانے پر قرآن میں صاف آیت ہے، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، تم دوستیاں نہیں لگا سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے. اب یہ کرنا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا حل وہی ہے جو ہمیں میڈیکل سائنس نے دیا اور جو ہمیں قرآن و سنت نے دیا. وہ یہ کہ آپ کو بھوک لگے تو روٹی کھانے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے چوری کر کے کھاؤ، ایک ہے محنت کر کے پیسہ کماؤ اور خرید کے کھا لو. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے ذرا بتائیں پلیز. بتاؤ نا میرے بھائی. اس کا یہ طریقہ ہے آپ خانقاہ جوائن کر لیں. نہیں، ہمارے گھر بھی آ کے روٹی ہی کھائیں گے نا، مجھے تو نہیں کھائیں گے نا. حلال طریقے سے آپ، کیونکہ بھوک لگنا یہ نیچرل ہے، یہ فطرت ہے، اس کا تقوی سے اور فحاشی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب اللہ نے مرد بنایا تو عورت کی طرف اس کی رغبت ہوگی، عورت بنایا تو مرد کی طرف اس کی رغبت ہوگی. یہ لازمی ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ چیز ختم ہو جائے. تو اس لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت سے دور رہو، اسلام نے کہا تم عورت کے قریب جاؤ نکاح کر کے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ زنا سے بچیں، میں اس تعبیر کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں زنا سے بچنے کا حکم اس لیے تاکہ نکاح کریں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ نکاح ایک مجبوری میں کیا جاتا ہے تاکہ زنا نہ ہو، وہ نکاح کو ایک مجبوری کی چیز بنا رہے ہیں کہ یار اب وہ کوئی راستہ نہیں ہے تو شادی کر لو. تو وہ گویا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل تو یہ کہ عورت سے دور رہنے کے لیے بنایا ہے، مجبوری میں نکاح کر لو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا. ان کو دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ان کو ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ چیز اپنے دماغوں میں لے کر آنی ہے آپ نے. اور یاد رکھو روٹی کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ بولو نا بھائی. جب آپ کو بھوک لگے. تو نکاح کا سب سے بہترین وقت وہ ہے مرد کے لیے، وہ جب اس میں عورت کی رغبت پیدا ہو جائے، اور عورت کے لیے وہ جب اس میں مرد کی طرف رغبت. اور یہ بلوغت جب بالغ ہو جاتے ہیں نا اس وقت ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہوتے ہی نکاح کی ترغیب دی ہے. بالغ ہوتے ہی. میں کھلی باتیں کرنے کا تھوڑا سا عادی ہوں، اور میں چونکہ نوجوانوں کے حالات دیکھ رہا ہوں، اور ہم بھی آپ ہی کی عمر سے گزرے ہوئے ہیں، اور ابھی گزرے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ایجڈ ہوں اور پرانے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایسا ہوا تھا. پرانی ابھی کی باتیں لگتی ہیں. SM سائنس کالج کی ہمیں اپنی، اس میں کیا چھڑے چھاٹ کی کیا ایکٹیویٹیز تھی لڑکوں کی، اور یہ کیا ہو، اور اب تو اس سے اور زیادہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. تو میں کلیئر کٹ کچھ باتیں کروں گا. میری باتوں سے جو بزرگ حضرات ہیں، والدین ہیں، بعض دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے خاص طور پہ کہوں گا میرا مقصد آپ کی حق تلفی نہیں ہے بڑوں کی، اور ان کو ناراض کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ہے اس نوجوان نسل کو بچانے کی اپنی سی کوشش کرنا، جو اس ٹوٹے پھوٹے علم کی روشنی میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے.
یاد رکھیں جلدی نکاح کے معاملے میں آپ پر شریعت کسی کی بھی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیتی. آپ والدین کو منانے کی کوشش کریں, اگر نہیں مانتے آپ نکاح کر کے بتا دیں ابا میری شادی ہو گئی ہے. اس میں آپ کو گناہ کوئی نہیں ہوگا, ثواب ملے گا. ثواب کی میری طرف سے انشاءاللہ گارنٹی ہے. حالات کی تو میں گارنٹی کسی کی بھی نہیں لیتا, اپنی ذمہ داری ہے. حالات کی کوئی گارنٹی. ایک صاحب میرے پاس ہے, میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, آپ سے مشورہ لے رہا ہوں. میں نے کہا ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی گارنٹی نہیں. بھائی اپنی ذمہ داری پہ کرو, ہمیں نہیں بولنا کہ یہ ہو گیا تو میرے سالے کھڑے ہوئے ڈنڈے لے گئے اور یہ کرنے میں پٹ رہا ہوں میں, یہ ہو گیا. ثواب کی گارنٹی ہے. حالات تو پھر ہر آدمی کے اپنے ہوتے ہیں نا. تو آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کسی لڑکی کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے, دل چاہتا ہے اس طرف, تو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اس کے والدین سے بات کریں, بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. والدین راضی ہو جائیں, نکاح کر لیں. پھر والدین کہیں گے ابھی بچی یوں کرے گی تو پھر یوں کرے گی تو بلانا ہوگا, پھر دمکانا ہوگا, 4 سال میں یہ بنے گی. پھر آپ نکاح کر لیں, بولیں ہو گئی ہے. آئی بات سمجھ؟ آپ ہاں شاید اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر اس پر عمل نہ کیا, خدا کی قسم یہ زنا اتنی تیزی سے معاشرے میں پھیلے گا. ہمارے بہت سے بڑے حضرات کو ان حالات کی حساسیت کا علم نہیں ہے جس حالات کی طرف ینگ جنریشن جا رہی ہے. اس لیے وہ میری باتوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, کہتے ہیں پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا ہے. حقیقت ہے کہ ہم پاگل نہیں ہوئے, الحمدللہ ہم پاگل نہیں ہوئے. ہم کیوں ان حالات کو دیکھ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں. نمازی پرہیزگار لوگ زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور بڑے آرام سے ہو گیا, اب توبہ کر لیتے ہیں بڑے آرام سے, کچھ ہوا ہی نہیں, ناک پہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی انہوں نے. تو بھائی آپ, جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کہا, ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کہا, تو اللہ نے ہمیں نکاح کا بھی کہا ہے, جلدی نکاح کرنے کا. اس لیے اس میں کسی کی نہ سنیں آپ, جتنا جلدی نکاح ہو سکتا ہے آپ نکاح کریں.